کی گئی؟ امام اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک مذہب آیا ہے تو وہ مذہب ایک طریقے سے آیا ہے اور وہ مذہب بڑے حفاظت کے ذریعے آیا ہے، باوجود اس کے کہ بنو امیہ کا دور گزرا، باوجود اس کے کہ بنو عباس کا دور گزرا۔ شیخ الہدی نے کیا کیا تھا؟ جب حشام بھی جیل میں چلے گا اور 20 سال جیل میں رہے تو وہ جو کتابیں تھی بہن نے جب پکڑنے کے لیے آئے، پتہ چلا کہ انہیں پکڑنا ہے، بہن نے وہ کتابیں فوراً اٹھا کے زمین میں تحسین میں ایک گڑھا کھود کے اس میں دبا دی اور ملا دی، بہرحال انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ 20 سال بعد جب واپس آئے تو بہن سے پوچھا وہ کتابیں کدھر؟ کہا میں نے تو وہ گھر کے ذہن میں زمین کے درمیان دبائی تھی، نکالا، ان کتابوں کو نکالا ہے۔ بہرحال زمین کچھ کتابوں کو کچھ حصے کو کھا گئی۔ اتنی محنت کے ذریعے یہ مذہب آپ کے پاس پہنچا۔ پھر شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے یہ کام کیا کہ جو بکھری پڑی احادیث روایات ان کو اکٹھا کیا۔ میں رات بھی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، بہار الانوار کا فوراً حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ میرے محترم کبھی ان حوالوں گھبراہ تو نہیں گئے نا؟ کبھی ان حوالوں کو لیتے ہوئے یہ دیکھا تو کرو یہ بندہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ بہار الانوار خود صاحب بہار نے لکھا ہے کہ یہ بہار الانوار میں نے فقط مواد کو جو مختلف مقامات میں پڑھا تھا میں نے جمع کر دیا ہے اور میں نے اس کا نام بہار رکھا ہے۔ بہار باہر سے ہے، باہر سمندر کو کہتے ہیں۔ جس طرح سمندر میں حلال اور حرام جانور ہوتے ہیں میں نے بس یہ مواد اکٹھا کیا ہے۔ اب جو اہل قبرا آئیں گے جو اس میں حلال ہوگا وہ نکال لیں گے، جو حرام ہوگا وہ چھوڑ دیں گے۔ وہ ہوں گے وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ایک باہر سے دوسرا کون آ کے سمجھے گا، کون اس کو جانے گا۔ وہ علماء جن کی 80 سال 100 سال زندگی خرچ ہوئی ہے، یہ دین آسان نہیں ہے۔ بات میرے پاس اب ٹائم بھی نہیں ہے بالکل، اس لیے میں تیزی سے بھی مجھے بتائیے کوئی جب دنیا سے جانے لگے 100 سال کے قریب عمر ہے، بات کو محبت فرمائیے گا، 100 سال کے قریب عمر ہے اور دین کو سمجھیے گا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں آغا کوئی نے احتیاط واجب کا فتویٰ دیا، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں آغا نے فتویٰ نہیں دیا۔ 80 سال بندہ مجتہد بنتا ہے، ساری شریعت اور کتابوں کو کھنگالتا ہے، مجتہد بننے کے باوجود سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمارے یہاں 4 حدیثیں پڑھ لی جاتی ہیں، سمجھتا ہے میں ٹھیکیدار بن گیا ہوں، اب ہر شریعت کا مسئلہ میں حل کر دوں گا۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اخبار اور رسالے سے چند نسخے پڑھتا ہے اور حکمت کی دکان کھول لیتا ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ مجھے بتاؤ وہ اخبار سے 4 نسخے پڑھ لیے جائے اب وہ حکیم بنے گا تو اس کی حکمت کیسی ہوگی؟ کتنے حکیم ہیں جو 4 اخباری حکیم ہیں؟ میں گھبراہ تو نہیں گئے؟ مجھے انصاف سے بتائیے آگے حکیم، یہ میں آپ کے زمانے کے براج نظام کی بات کر رہا ہوں، آگے حکیم 100 سال کے عمر کے ہو کے سینکڑوں مسائل میں جواب نہیں دے سکے۔ یہ آپ سمجھتے نہیں یہ عالم دین کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ذمہ دار ہے۔ وہ اتنا پڑھنے کے باوجود 80 سال پڑھنے کے بعد مجتہد بنتا ہے، پھر کہتا ہے میں اتنے مسائل پہ جواب نہیں دیا، آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ اگر میرے آپ جیسا ہوتا تو کرتا کیا کہ میں نے ساری زندگی گزار دی ہے، اب مجھے نہیں پتا چلے گا۔ ہمارا بندہ جسے عربی آتی نہیں ہے فقط ایک قرآن ترجمے کا رکھ کے گھر میں اس کی چند آیات کو پڑھنے کے بعد اسی ترجمے پہ زیادہ ممکن ہے وہ مترجم ہی غلطی کر گیا ہو اور وہ جناب محقق بن جاتا ہے، وہ جناب مفسر بن جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر ایکٹر مفسر ہو جائے، جس قوم کے اندر گلوکار مفسر ہو جائے،
جن کی ساری زندگی فقط دونوں پہ رہی، اور آپ کی قوم میں اس کو مفسر لکھا جاتا ہے، اور وہ مفسر ہے۔ علامے آپ کے ہاں ماشاءاللہ عید اٹھاؤ تو علامہ، جاؤ مکتب تشیع کو پڑھو، علامہ اگر کہا گیا تو ہندی کو کہا گیا، علامہ کہا گیا تو رضی کو کہا گیا، علامہ کہا گیا تو مرتضیٰ کو کہا گیا، علامہ کہا گیا تو شیخ تازہ کو کہا گیا، مولوی کہا گیا تو مجلسی کو کہا گیا۔ ہمارے یہاں لفظ مولوی اور لفظ علامہ، مولوی کو گالی بنا دیا اور علامہ کو اس کو علامہ کہا جو پوری زندگی علامہ ہے۔ میں نے ایک رخ آپ کو مراجعے کا رکھا ہے، ایک رخ کہ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں انہوں نے جواب، شرعی مسئلہ انہوں نے اپنا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ جو آج ہمارے ہاں تصور دیا جاتا ہے، نہیں جناب مجھ سے تو اپنی مرضی کرتے ہیں، اگر اپنی مرضی کرتے ہیں تو یہ سینکڑوں مسئلوں میں جواب نہ دینا، اور پھر آپ دوسرا رخ لے لیجیے۔ میں آپ کو دوسرا پہلو بھی دکھاتا ہوں۔ آغا خوئی سے پوچھا گیا تو آغا خوئی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، میں نے اس اکیلی اس فرمان سے فقط اتنے عبارت اور اتنے جملے سے 1000 مسئلوں کا حل نکالا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اجتہاد کو سمجھے تو نہیں، اجتہاد بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کہا میں نے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام سے میں نے 1000، بھائی غور کیجئے گا نا، یہ بڑا میں نے اس لیے مسئلہ چھیڑا ہے کہ تاکہ یہ مرجعیت آج جسے دنیا ختم کرنا چاہ رہی ہے، آج دشمن یہ سمجھ چکا ہے کہ شیعوں کو اگر تب ہم شیعوں کو خراب کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں جب ہم مرجعیت میں دراڑ ڈالتے ہیں، ان سے مرجعیت سے چھین لیا جائے، اس کو مرجعیت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ آغا کوئی فرماتے میں نے اس سے 1000 مسئلہ نکالا۔ مجھے بتائیں، آپ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں، آپ پی ایچ ڈی کی ہو، آپ انجینئر ہوں، جتنے بڑے علامہ ہوں، آپ اس اتنی کے بارے سے مجھے 2-4 مسئلے نکال کے بتا دیں، اس کو مرجع کہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، میں دل میرا بڑا تھا بڑی باتیں کرنے کا، لیکن چونکہ ٹائم پہ نگاہ ہے اور چند جملے میں نے مسائل کے کہنے ہیں۔ آپ کی مکتب تشیع میں 3 سے 3.5 لاکھ تک احادیث موجود ہے۔ ذرا محبت ہونے کا میری فکر سن لیجیے گا۔ 3 سے 3.5 لاکھ کے قریب احادیث فرامین کیا ہے موجود ہے۔ کم از کم 6000 آیات، یہ تو طے ہے نا، چلو جملہ مشہور ہے 6666، اس میں اختلاف بھی ہے، آیا کہ اتنے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، وہ چونکہ علماء جانتے ہیں، ہم بسم اللہ کو جو سمجھتے ہیں، بعض آیات کو ہم ایک آیت، بعض صورتوں کو ہم ایک سورہ سمجھ لیتے ہیں، اس انداز سے اختلاف چلتا ہے۔ 6666 جو فکر مشہور ہے، چلو 6000 تو آیات ہے، 6000 آیات، 3.5 لاکھ احادیث، سن رہے ہیں؟ 2000 سے 4000 تک سیرت کے واقعات ہیں ہمارے پاس تشیع کے اندر، 2000 سے لے کے 4000 تک تشیع سیرت کے واقعات ہیں۔ 50,000 وہ فقہی مقامات ہیں جہاں مراجع کا اختلاف نظر ہے۔ یہ میں فگر بتا رہا ہوں آپ کو۔ 50,000 وہ مقامات ہیں جہاں فقہاء اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ پھر سن لیجیے گا، بات آخر میں کر رہا ہوں۔ 3 سے 3.5 لاکھ تک احادیث، 6666 آیات، 2 سے 4000 تک سیرت کے واقعات، 50,000 وہ مقامات ہیں جہاں فقہاء کا
اختلاف نظر ہے. جو مجتہد بنتا ہے وہ ان چاروں چیزوں پہ ایک ایک پہ اجتہاد کرتا ہے، ایک ایک پہ PhD کرتا ہے. اگر ایک روایت آ جائے اور اس ایک روایت میں فرض کرو 15 راوی ہے تو وہ 15 راویوں پہ PhD کرتا ہے. آپ کیا ایک شاعر پہ PhD کر لیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہے جی، انہوں نے PhD کی ہے. ایک مضمون پہ کوئی تحقیق کر لیں جی، انہوں نے زراعت میں PhD کی ہے، انہوں نے فلاح میں میتھ میں PhD کی، انہوں نے سائنس میں. مجتہد کم از کم 16-17 سبجیکٹ میں PhD کرتا ہے. اور اگر ایک روایت میں 15 راوی ہے تو 15 راوی، اگر 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ احادیث ہے تو ایک ایک حدیث پہ PhD کرتا ہے، ایک ایک آیت میں تحقیق کرتا ہے. 2000 سے 4000 واقعات سیرت کو اپنی اس لیبارٹری میں دقت سے دیکھتا ہے. 50,000 وہ مقامات اختلافی نوٹ جہاں مراجع کے اختلاف نظر ہے، ہر مقام کو دیکھتا ہے. پھر جب تحقیق کرنے کے بعد اس کو قرآن اور سنت اور عقل اور روایات اور احادیث کے ذریعے جو چیز اسے سمجھ آتی ہے اور یقین ہوتا ہے، پھر جا کے اس میں فتویٰ دیتا ہے، پھر جا کے کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، پھر کہتا ہے یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، پھر کہتا ہے یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے. اتنا کرنے کے باوجود پھر کئی مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ کہتا ہے میرے پاس جواب نہیں ہے، جاؤ کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرو. یہ اس کی امانت کا یہ نشانہ. آج ہمارے ہاں جہاں بیٹھ کے مرجو کو گالیاں دی جا رہی، جہاں بیٹھ کے مجتہدین کو گالیاں دی جا رہی، اور جس کو طہارت کرنے کا پتہ نہیں، جو شریعت کی الف بے کو نہیں جانتا، وہ شخص منبر حسین پہ آ کے علماء اور مراجع اعظام کو گالیاں دی، جن کے لیے معصوم فرمائے الرات علیہم کرات علینا، کہ جنہوں نے ان کا انکار کیا انہوں نے ہمارا انکار کیا، جنہوں نے ان کو ٹھکرایا انہوں نے ہمیں ٹھکرایا. معصوم کہہ رہے ہیں. آتے ہیں امام کے پاس آ کے شخص کہتا ہے مولا آپ ہمیں تقلید کا کہتے ہیں. اگر دو کو کہا اختلاف کر گھبرا کر نہیں گئے، اگر دو کو کہا قبلہ اختلاف کر جائے تو ہم کدھر جائیں؟ امام سے پوچھا سوال، امام کی زندگی میں سوال ہوا. مولا دو علماء، آپ ہمیں علماء کی طرف جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر دو علماء ایک مسئلے میں اختلاف کر جائے مولا ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا خود عالمہما، جو ان دو میں زیادہ عالم ہے اسے اختیار کر، جو ان دو میں زیادہ فقیہ ہے اسے اختیار کر. حالانکہ جب یہ بات امام کہتے نہیں فلانے کو چھوڑ دو اور فلانے کو اختیار کر، امام نے یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ امام نے کہا ان میں جو زیادہ عالم ہے اسے اختیار. من کان من الفقہاء، یہ من کیا ہے؟ اس من کا معنی کیا ہے؟ من کان من الفقہاء، فقہاء جمع لائے، فقہاء میں سے جو ایسا ہو. من کان من الفقہاء سائن لنفسہ، نفس کو بچانے والا ہو، حافظ لدین، دین کو عبادت کرنے والا ہو، مخالفا لہوا، ہوا و حوث کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو. امام فرماتے ہیں فللعوام ان یقلدوہ، امام فرماتے عوام کے لیے ضروری ہے ایسے عالم کی تقلید کرے. لفظ تقلید خود امام نے استعمال کیا. آج پوچھا جی ہم کی تقلید کرتے ہیں، جب کوئی جواب نہیں رہتا نا جی ہم تقلید کرتے کس کی؟ امام زمانہ کی. یہ طہارت سے لے کے آخری مسئلے تک کب گئے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح. امام کے پاس بکواس کرتے. امام کی تقلید کا معنی کیا ہے کہ جو مسئلہ ہو طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اپنے نماز روزے ان تمام مسائل کو اس مجتہد کے فتوے کے مطابق کرو. یہ تقلید کا معنی ہے. یہ تقلید کا معنی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ تقلید جی میں تقلید کر رہا ہوں